آج کا ہمارا موضوع بھی سورہ تکاثر کی فضیلت اور اس کی تفسیر ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات کو بیان فرمایا ہے، اور رب ذوالجلال نے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ اے انسان، دو ہی راستے ہیں، ایک جنت والا ہے، ایک جہنم والا ہے۔ اگر تم اپنی زندگی میری مرضی کے مطابق بسر کرو گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت والا راستہ عطا فرما دے گا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا مال کی لالچ نے۔ آج اگر ہم اس بات پر غور کریں، جب صبح انسان اٹھتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں مال کا سوال ہوتا ہے، انسان کو مال کی فکر ہوتی ہے۔ الا ماشاء اللہ، اگر رب کسی کو توفیق دے تو ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں جو صبح اٹھتے ہیں تو اٹھ کر نماز تہجد کو ادا کرتے ہیں۔ ایسے بھی رب کی مخلوق موجود ہے جو صبح اٹھتے ہیں تو اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جو صبح اٹھتے ہیں تو اٹھ کر نماز فجر کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسی معاشرے پر غور کریں تو اسی معاشرے میں ایسے افراد بھی نظر آتے ہیں کہ جن کے صبح اٹھنے کا وقت 9 بجے 10 بجے ہوتا ہے۔ اب اٹھتے ہی ان کے ذہن میں جو پہلا تصور ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میرے مال کا کیا بنے گا، مال کیسے کماؤں گا، مال کیسے لاؤں گا، مال کیسے بچاؤں گا، میں اپنے کاروبار کے نظام کو کیسے آگے بڑھاؤں گا۔ تو میرا رب فرماتا ہے، الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا ہے مال کی لالچ نے۔ اگر تمہارے دل کے اندر مال کی لالچ نہ ہو، ہر وقت مال مال نہ ہو، تو پھر کیا ہے؟ پھر تمہارا دل کرے گا میں اپنے رب کی عبادت کروں، میں اپنے رب کا ذکر کروں، میں قرآن کریم کی تلاوت کروں، میں اپنے رب کے حضور اپنے سجدے کو جھکاؤں اور رب کی عبادت میں مصروف ہو جاؤں۔ لیکن اگر تم نے اس مقصد کو چھوڑ دیا، صرف تم مال کی لالچ میں پڑ گئے، تو رب کا قرآن کہتا ہے تمہیں مال کی لالچ نے تمہیں غافل کر دیا ہے، اللہ سے تم دور ہو چکے ہو۔ آگے دیکھو رب کا کتنا خوبصورت انداز ہے۔ رب فرماتا ہے حتی زرتم المقابر، اے میرے بندے تو مال کے پیچھے پڑا ہے، صبح اٹھتے ہی مال، دن ہو تو مال، رات ہو تو مال، یہاں تک کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے، میں نے ایسے بھی افراد کو دیکھا ہے اور ان کے بارے میں سنا ہے کہ رات کو وہ سونے کمرے میں جاتے تو انہیں نیند ہی نہیں آتی، اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ بس ہمارا ذہن کاروبار میں اتنا ہے کہ کاروبار کی فکر ہوتی ہے، ذہن میں پریشانی ہوتی ہے، رات کو سکون کی نیند بھی نہیں آتی۔ میں نے کہا رب نے اگر سکون رکھا ہے، مال میں نہیں رکھا، رب نے اپنے ذکر کے اندر تمہارے لیے سکون کو رکھ دیا ہے۔ اب انسان مال کے پیچھے پڑا، مال کی لالچ میں پڑا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے حتی زرتم المقابر، فرمایا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ انسان تو کہتا ہے نا مال آیا ہے، ابھی اور کماؤں گا اور لاؤں گا، مال کے لیے انسان دور دور تک سفر کرتا ہے، اس لیے اور مالدار بنوں گا، لوگوں کے سامنے میرا نام ہوگا، اس کے پاس مال زیادہ ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے مال کی لالچ کے پیچھے تو پڑ گئے ہو، اتنا تم مال کے پیچھے پڑ گئے، حتی زرتم المقابر، مال کے خواب دیکھتے دیکھتے تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا ہے۔ آگے فرمایا کلا سوف تعلمون، فرمایا ہاں جلد جان جاؤ گے۔ انسان آخر کب تک غافل رہتا ہے؟ انسان بھولا ہو تو کب تک وہ اپنے راستے سے بھولا رہتا ہے؟ کبھی نہ کبھی انسان راستے کی طرف آ جاتا ہے کہ ہاں میرا اصل مقصد یہ ہے۔ تو رب بھی فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں
جلد جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہاں میرے بندے تم جلد جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، فرمایا ہاں اگر تم یقین کے ساتھ جانتے تو تمہیں اس بات پر یقین ہو جاتا۔ کس بات پر؟ کہ اللہ نے سکون مال میں نہیں رکھا، رب نے اپنے ذکر میں تمہارے لیے سکون رکھا ہے۔ آگے رب کا قرآن کہتا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بے شک اگر تم صرف مال کی لالچ میں رہے، نہ حلال اور حرام میں تمیز کی، نہ جائز اور ناجائز کا فرق کیا، نہ تم نے رحمان کے راستے اور شیطان کے راستے میں فرق کیا، نہ تم نے اللہ کی رضا اور ناراضگی میں فرق کیا، پھر کیا ہوگا؟ رب کا قرآن کہتا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ اب تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا اس وجہ سے کہ اگر تم مال کی لالچ میں پڑے رہے اور ہر وقت مال کی فکر میں رہے، تم نے حرام اور حلال میں فرق نہ کیا، تو فرمایا بے شک ضرور تم جہنم میں جاؤ گے۔ آگے رب کا قرآن کہتا ہے ثم لترونها عین الیقین، بے شک تم اسے یقینی طور پر دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ضرور تم سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج ہم تو اپنی جب زندگی کو گزارتے ہیں اس وقت ہم نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بچپن آیا، نوجوانی کی عمر آئی، ہم کہتے ہیں یہ بھی گزر جائے گی، پھر جوانی کی عمر آئی، ہم کہتے ہیں یہ بھی گزر جائے گی۔ اب جوان اپنی جوانی میں غافل رہتا ہے، جب دل کیا اٹھ گیا، جب دل کیا سو گیا، جب دل کیا کھا لیا، جب دل کیا پی لیا۔ رب فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لوگو رب نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ضرور قیامت کے دن رب ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ رب نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خود حدیث پاک میں اس بات کو بیان فرمایا کہ انسان کہتا ہے میں تو غریب ہوں، رب نے کون سی نعمت دی ہے؟ میرے پاس تو اپنا مکان بھی نہیں، کون سی رب کی نعمت ہے؟ فلاں کے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس تو اتنا مال بھی نہیں، کون سی رب کی نعمت ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے تو تمہیں جو جسمانی قوت عطا فرمائی اور رب نے تمہیں پینے کے لیے ٹھنڈا پانی عطا فرمایا، فرمایا قیامت کے دن تمہیں اس کا بھی رب کے حضور جواب دینا پڑے گا۔ یعنی رب کی جو بھی نعمت ہے اس نعمت کا قیامت کے دن انسان کو رب کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ ایک ایک نعمت کا حساب ہوگا۔ آنکھیں رب نے دی ہیں، اب انسان تو کہتا ہے میں غریب ہوں، رب کی کون سی نعمت؟ جس کے پاس آنکھیں نہیں اس سے پوچھو، وہ کہے گا آنکھیں ہی تو رب کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اسی طرح جس کے پاس جو نعمت ہے اس کو اس کی قدر نہیں، اور جس کے پاس نعمت نہیں اس کو اس نعمت کی قدر ہے۔ مثال کے طور پر آج کل کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں راضی نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ اگر کسی کے پاس اولاد ہے تو وہ بھی پریشان ہے، کہتا ہے میرے پاس اولاد ہے لیکن میرے پاس مال نہیں۔ کسی کے پاس مال ہے اولاد نہیں، وہ بھی پریشان ہے، کہتا ہے مال تو اللہ نے بڑا دیا ہے لیکن اولاد کی کمی ہے، اللہ مال کم دے دیتا لیکن اللہ مجھے اولاد دے دیتا۔ اسی طرح کچھ ایسے ہیں جن کے پاس مال بھی ہے، اللہ نے انہیں اولاد بھی عطا فرمائی ہے، وہ بھی پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے مال بھی دیا ہے، اللہ نے اولاد بھی دی ہے، لیکن میری زندگی کے اندر سکون نہیں۔ اگر اللہ مال کم دیتا، زندگی میں سکون عطا فرما دیتا تو میں آرام و سکون سے زندگی بسر کر لیتا۔ یعنی انسان کسی بھی حال میں خوش نہیں۔ اگر انسان خوش رہنا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا انسان ہر وقت شکر ادا کرے۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہیں، صحابی رسول اس حدیث پاک کو بیان فرماتے ہیں، کہتے اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور حضور علیہ السلام بیٹھ کر
قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اب کتنا وہ خوش قسمت موقع ہوگا کہ حضور تلاوت فرما رہے ہیں، صحابہ بیٹھ کر تلاوت کو سن رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام تلاوت فرما رہے ہیں، اور تلاوت بھی سورہ تکاثر جو میں نے ترجمہ بیان کیا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تلاوت کی اور حضور سورہ تکاثر کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال، پھر فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال، انسان کہتا ہے میرا مال۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تمہارا مال کون سا ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کمایا اور اس کو کھا لیا۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کمایا اور لباس لایا، لباس کو پہنا، لباس کو بوسیدہ کر لیا، پرانا کر لیا، فرمایا وہ تمہارا مال ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کہتے ہیں میرا مال، میرا مال۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا مال وہ ہے جو اللہ نے تمہیں مال دیا اور تم نے رب کے راستے میں اس کو صدقہ کر دیا۔ اب وہ مال جو تم نے کمایا لایا، پھر اس کو تم نے صدقہ کر دیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہی تمہارا مال ہے جو مرنے کے بعد بھی تمہارے کام آئے گا۔ یعنی انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو اس نے مال کمایا تھا کچھ تو کھا لیا، کچھ اس نے پہن لیا، پرانا کر لیا، اب کچھ مال وہ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کمایا، پھر گھر میں لایا، پھر وہ مال اس نے صدقہ کر دیا، کوئی مسجد بنوا دی، کوئی مدرسہ بنوا دیا، کہیں پر قرآن کریم لے کر رکھ دیے، کہیں پر کسی کو صدقہ دے دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے مال میں اگر تمہیں فائدہ دینے والا جو مال ہے وہ وہی مال ہے جو تم نے اپنے رب کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز میں حدیث پاک کی روشنی میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام صحابہ میں بیٹھے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں اور بڑے سادہ سے اور خوبصورت انداز میں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تمہارے اہل و عیال کی مثال کیسی ہے تمہیں پتہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی محبوب آپ خود بیان فرمائیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان کی مثال ایسی ہے کسی شخص کا وصال ہونے کا وقت ہو جائے، اس کے 3 بھائی ہوں، وہ اپنے تینوں بھائیوں کو اپنے پاس بلائے۔ اب وہ اپنے پاس تینوں بھائیوں کو بلاتا ہے، سب سے پہلے ایک کو کہتا ہے میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، اب میں بیمار ہوں، تم بتاؤ کہ تم میری مدد کیسے کر سکتے ہو۔ اب اس پہ غور کرنا، حدیث پاک میں بڑے خوبصورت انداز میں میرے محبوب نے اپنی امت کو سمجھایا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں پہلے ایک بھائی سے سوال کرتا ہے کہ میرے بھائی مجھے بتاؤ میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، اگر میں مر جاؤں تم میرا کیسے ساتھ دو گے، تم میری کیسے مدد کرو گے، تم کہاں تک میری مدد کر سکتے ہو؟ وہ آگے سے جواب دیتا ہے آپ بیمار ہو، میں آپ کی تیمارداری کروں گا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کی ضرورت پوری کروں گا۔ پھر وہ کہتا ہے اگر آپ فوت ہو جاتے ہو میں آپ کو غسل دوں گا، آپ کو کفن دوں گا، آپ کی نماز جنازہ پڑھوں گا، آپ کو دفناؤں گا، پھر گھر میں واپس آؤں گا، پھر لوگ آپ کے بارے میں سوال کریں گے تو میں تمہارے بارے میں اچھا ذکر کر کے انہیں ان کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ یہ جواب تم نے سنا کیسا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں محبوب اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے کہ آخر اس نے ساتھ تو چھوڑ دیا، قبر تک گیا، قبر سے آگے ساتھ نہیں دیا، چھوڑ کر واپس آ گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ اس کے اہل و عیال کی مثال ہے، گھر والوں کی مثال ہے، اولاد ہے، باقی رشتہ دار ہیں، فرمایا وہ اتنا ہی مرنے کے بعد کر سکتے ہیں،
قبر تک جائیں گے، دفنائیں گے، واپس آ جائیں گے۔ پھر میرے محبوب فرماتے ہیں وہ اپنے دوسرے بھائی سے سوال کرتا ہے، میرے بھائی مجھے دیکھو، آخری وقت ہے، مرنے والا ہوں، میری کیسے مدد کرو گے؟ وہ آگے سے جواب دیتا ہے، تمہارا میرا رشتہ صرف اس وقت تک ہے جب تک تم زندہ ہو، تم مر گئے تمہارا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے۔ میرے محبوب خود سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں وہ کہتا ہے میرا راستہ بدل گیا، تم مر کے قبر میں چلے جاؤ گے، میں اس دنیا میں رہ کر اپنی زندگی بسر کروں گا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں صحابہ یہ اس کے مال کی مثال ہے، جس مال کے پیچھے وہ پڑا رہا، ساری زندگی کماتا رہا، فرمایا اب جب اس کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے مال بھی اس بندے کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے تیسرے کے بارے میں فرمایا پھر وہ تیسرے سے سوال کرتا ہے، میرے بھائی میرا وقت دیکھو، موت کا وقت قریب ہے، میں بے بس اور مجبور ہوں، تم مجھے یہ بتاؤ تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ میرے محبوب فرماتے ہیں وہ تیسرا جواب دیتا ہے، تمہاری ہر قسم کی مدد کروں گا، کسی چیز کی ضرورت پڑی وہ لا کر دوں گا، تم مرو گے تو تمہارے ساتھ تعاون کروں گا۔ اس نے کہا کتنا تعاون کرو گے؟ اس نے کہا تم مر جاؤ گے میں تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، جب تمہارا حساب کتاب ہوگا اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہوں گا، میں تمہارا ساتھ چھوڑوں گا نہیں بلکہ ہر موقع پر میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ یہ فرما کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑی خوبصورت مثال دے کر اپنے صحابہ کو سمجھایا، فرمایا صحابہ جو پہلا وہ اہل و عیال تھے، دوسرا اس کا مال تھا، اور یہ جو تیسرا سوال ہے اور اس کا جواب ہے یہ اس بندے کے اعمال ہیں، اس نے اپنی زندگی میں اچھے اعمال کیے، اس کے اعمال کہتے ہیں ساتھ نہیں چھوڑیں گے، قبر میں بھی جائیں گے، حشر میں بھی جائیں گے، جو تم نے اچھے اعمال کیے ان کی برکت سے اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا اس مضمون کا خلاصہ یہ ہے اور سورہ تکاثر کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں رہ کر اچھے اعمال کریں گے مرنے کے بعد بھی ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں گے، اور اگر ہم نے یہاں پر رہ کر صرف مال کی لالچ کی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب نے اپنی امت کو سمجھایا، حضور فرماتے ہیں اگر بکریاں ہوں، فرمایا ان بکریوں کے اندر 2 بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں، بکریاں ہوں جمع ہوں ان میں 2 بھیڑیے چھوڑے جائیں، اور بھیڑیے یہ نہیں کہ کچھ کھا پی کے آئیں، فرمایا وہ بھوکے ہوں، فرمایا ان بکریوں میں 2 بھیڑیے وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا نقصان میرا امتی مال اور عزت کی لالچ میں اپنے دین کا نقصان کرے گا۔ کہ انسان جب مال کی لالچ میں پڑ جاتا ہے پھر وہ نہیں دیکھتا حلال ہے یا حرام ہے، پھر وہ نہیں دیکھتا کہ اللہ ناراض ہے یا اللہ راضی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ انسان کو 2 چیزوں کی بڑی لالچ ہوتی ہے، ایک مال کی اور ایک عزت کی۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں 2 بھیڑیے بکریوں میں چلے جائیں اور بھوکے ہوں، فرمایا وہ جا کر بکریوں کو اتنا نقصان نہیں دیتے جتنا نقصان انسان خود مال اور عزت کی لالچ کی خاطر اپنے دین کو دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی مال کمائیں یا جب بھی عزت کمائیں تو کوشش کریں اس میں کوئی ناجائز قدم نہ اٹھائیں، ہر وہ قدم اٹھائیں جس قدم کے اٹھانے سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ اور پھر سورہ تکاثر کے حوالہ سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب علیہ السلام صحابہ بیٹھے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ تم میں کوئی ایسا ہے جو ہر روز 1000 آیات پڑھنے کا ثواب کمائے، یعنی کوئی صحابی ایسا ہے جو ہر روز 1000 آیات پڑھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی محبوب وہ کون ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ہر روز سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب سورہ تکاثر اتنی بڑی تو ہے نہیں، چھوٹی سی سورت ہے، 1 رکوع ہے، 8 آیات ہیں، کوشش کریں ہر بندہ اس کو یاد کرے
اور یاد کرنے کے بعد پھر ہر روز اس کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ ایک دفعہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ 1000 آیات پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور پھر میرے محبوب علیہ السلام بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام بیٹھ کر صحابہ کو فرماتے ہیں صحابہ میں سورہ تکاثر کی تلاوت کرنے لگا ہوں، کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں صحابہ میں تلاوت کر رہا ہوں، تم اپنے کانوں سے میری تلاوت کو سنو۔ میرے محبوب فرماتے ہیں میں تلاوت کرنے لگا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں سورہ تکاثر کی تلاوت کرنے لگا ہوں، میرے صحابہ تم اس کو سنو۔ اور فرمایا جو اس کو سن کر جس کی آنکھوں میں آنسو آئے وہ رو پڑا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب حضور علیہ السلام نے سورہ تکاثر کی تلاوت کی، صحابہ کرام میں سے بعض روئے، بعض صحابہ نہ روئے، اور انہوں نے عرض کی محبوب ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم روئے لیکن آنسو نہیں آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں پھر تلاوت کرنے لگا ہوں، جس کی آنکھوں میں آنسو آئے جو رویا وہ رو پڑا، فرمایا جس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے وہ رونے والی شکل اپنا لے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ تو اس لیے سارے حضرات یہ کوشش کریں سورہ تکاثر کو پڑھیں، اور پھر پڑھنے کے بعد اس میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، جیسے پہلے میں اس کا ترجمہ بیان کر چکا ہوں، اس کے ترجمے کو یاد کریں۔ پھر جب آپ اس کو پڑھیں گے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہوگا، اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا ہوگا۔ جب انسان کے دل میں خوف خدا آ جاتا ہے نا، یہ جتنی آج کل ہمارے معاشرے میں برائیاں ہیں نا، ہر کوئی سمجھتا ہے میرے سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اس وقت جو کچھ ہوں میں ہوں، کوئی مال کی لالچ میں، کوئی کسی طریقے سے بھی۔ اگر ہم لوگ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، یقین کرو ایک قدم اٹھائیں، دوسرا قدم اٹھانے سے پہلے ہم سوچیں آخر ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ جب انسان کے دل میں خوف خدا آ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عبادت کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے سارے حضرات یہ کوشش کریں سورہ تکاثر اس کو زبانی یاد کریں، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں، اور ترجمہ پڑھنے کے بعد ہر روز اس کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔